بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان وحی کے بارے میں ہے۔ وحی کے بارے میں اس سے پہلے بھی احادیث بیان کی جا چکی ہیں، تو جو ویورز ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی واچ کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات یعنی فترت وحی کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو نہیں ہلائیے، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی دل میں جمانا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر جب ہم پڑھ چکے ہیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریے، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو محفوظ کر سکیں۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد اور سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں بھولیے گا، اس سے اگلی آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔